ماڈرن وارفیئر یعنی جدید دور کی جنگ۔ جنگ اس دور میں مسلح اہلکاروں اور ٹینکوں کی لائنوں کا نام نہیں ہے۔ دراصل جنگ اب دماغ، رفتار اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا نام ہے۔ جنگ اب سائبر اٹیکس ہیں۔ یہ کیمیکلز اور جینومز کے ذریعے میس ایکسٹنکشن کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثقافتی اور سماجی سطح پر دشمن کو شکست دینے کا نام بھی ہے۔ آئیے آج ہم دور جدید میں جنگی امکانات اور حکمت عملی کے مواقعوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جدید جنگ دوسری عالمی جنگ اور سرد جنگ کے دور میں دیکھی گئی کارروائیاں نہیں ہیں۔ فورتھ جنریشن وارفیئر کا انحصار زیادہ تر حکمت عملی واضح کرنے اور دشمن کو اندر سے کمزور کرنے پر ہے۔ جنگی منصوبہ سازوں اور ناقدین کا خیال ہے کہ اس دور میں اگر جنگ لڑی جائے گی تو اس کا انحصار معلومات کی فراہمی اور رفتار کے تعین سے ہوگا، یعنی آپ اپنے دشمن کی جنگی طاقت اور صلاحیت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کتنی تیزی سے آپ اپنے دشمن کی تیاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ایک سینئر ریسرچ فیلو میا نووینز کے مطابق اس کی مثال چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی قائم کردہ اسٹریٹجک سپورٹ فورس ہے، جو کہ دشمن کی خلائی، الیکٹرانک، جنگی اور سائبر صلاحیتوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہائپرسونک میزائل ہیں، جو کہ سپر چارج پروجیکٹائل پر اڑ سکتے ہیں، جو کہ آواز کی رفتار سے 5 سے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میزائل کسی ریڈار میں نظر آئے بغیر روایتی یا جوہری وار ہیڈ ہدف تک لے جا سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی دشمنی میں دونوں حریفوں کی طرف سے کی جانے والی پہلی کارروائی بڑے پیمانے پر سائبر حملے ہوں گے۔ دشمن کو ذرائع مواصلات بشمول سیٹلائٹ ختم کر کے یا یہاں تک کہ ڈیٹا لے جانے والی اہم سمندری تاروں کو بھی کاٹ کر مکمل طور پر اندھا اور اپاہج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ IISS کے مستقبل کی جنگ کے ماہر فرانس اسٹیفن کڈی کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے فون اچانک بند ہو جائیں، پیٹرول اسٹیشن خشک ہو جائیں اور خوراک کی تقسیم افراتفری میں پڑ جائے، کیونکہ بڑی طاقتیں نہ صرف جارحانہ سائبر صلاحیتوں میں بلکہ الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں میں بھی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، جو مصنوعی سیاروں کو جام کر سکتی ہیں اور مواصلات کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے مستقبل کے کسی بھی تنازع میں نہ صرف فوج بلکہ پورے معاشرے مجموعی طور پر کسی بھی جنگی حملے کے لیے ایک اہم ہدف ہوں گے۔ اسی طرح حیاتیاتی جنگ یا کیمیائی جنگ بھی اس ماڈرن وارفیئر کا حصہ ہیں۔ کیمیائی ہتھیار ایسی گیسیں یا مادے ہیں جو دشمن کو جسمانی نقصان پہنچانے یا بڑے پیمانے پر جلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بالمقابل حیاتیاتی ہتھیار آہستہ کام کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے پہلی علامات کے نظر آنے سے پہلے ہی آبادی میں اینتھریکس، چیچک یا کرونا جیسی بیماریاں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر فورتھ جنریشن وارفیئر صرف ٹیکنالوجی کی بجائے نظریات میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے اور دشمن کو جسمانی طور پر نیست و نابود کرنے کی بجائے اسے اندر سے گرانے کے ہدف پر زور دیتی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ چوتھے صنعتی انقلاب نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر فرد کو بااختیار بنا دیا ہے، تو سوشل میڈیا اور ویڈیوز کے ذریعے غیر ریاستی گروپ یا افراد بڑے پیمانے پر عوامی رائے اور امن و امان کی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ چاہے انہیں حمایت حاصل کرنا ہو، مخالفین کے حوصلے پست کرنا ہو، الجھنیں بونا ہو یا ایسے رد عمل بھڑکانا ہو جس سے ان کا مقصد حاصل ہو، جیسے کہ ISIS کا آن لائن ویڈیوز کے استعمال کے ذریعے دنیا میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے قابل ہو جانا ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح صرف ایک فتنہ انگیز فرد آج کے دور میں عالمی سطح پر جنگی صورتحال کو فروغ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے
ہمیں مستقبل بعید کے لحاظ سے سوچنے، تکنیکی ترقی کے مطابق خود کو تیزی سے ڈھالنے اور سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس جدید دور کے ہتھیاروں اور اس کے ممکنہ استعمال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔